قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یوٹیوب چینل ہے KTV، اس پہ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی۔ میزبان حسن رانا نے ایک مرتد عامر منیر کو بلایا ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایکس قادیانی ہے، سابقہ قادیانی ہے، سابقہ مربی ہے، اور یہ اپنی زندگی میں قادیان گیا تھا۔ اور ناظرین، ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ قادیان میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اس عامر منیر نے وہ جھوٹ بولے کہ خدا کی پناہ، حیرت ہوتی ہے کہ اپنے چہرے پہ سنتے رسول بھی رکھی ہوئی ہے، اور سنتے رسول رکھ کر اس قدر جھوٹ بولنا اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ اور پہلی بات تو میں سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے احمدیت چھوڑ کر، تم کہتے ہو کہ میں نے قادیانیت چھوڑ کر، قادیانی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو گیا ہوں، تو کیا مسلمان ہونے کے بعد جو پہلا سبق تمہیں ان مولویوں کی طرف سے ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ تم نے اب سے جھوٹ بولنا شروع کر دینا ہے؟ خدا تعالیٰ تو قرآن کریم میں کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو۔ لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ قرآن کی جب آیت پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب لیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو تو پھر خود کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ یا ان کو اپنا جھوٹ بھی سچا معلوم ہوتا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ویڈیو تو آدھے گھنٹے کی ہے اور میں نے یہ پوری دیکھی ہے۔ میں اس کے کچھ حصے آپ کو دکھاتا ہوں، آپ پہلے وہ دیکھیں، پھر میں انشاءاللہ اس کے جھوٹوں سے پردہ اٹھاؤں گا۔ بیت دعا ہے جی۔ اچھا پوچھا گیا یار بیت دعا ہے تو باقی اللہ کی مساجد جو باقی بات گئے وہ دعا کرنے کی جگہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ یہ مرزا غلام قادیانی یہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرتا تھا، اور چونکہ مرزا غلام قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ مرزا غلام قادیانی یہاں پہ بیٹھا، اور آپ اس حجرے کی اہمیت غار ہرا کی طرح ہے۔ نعوذ باللہ۔ ناظرین کرام یہاں پہ غور کیجئے کہ قادیان میں مرزے کے گھر سے لے کے ریلوے اسٹیشن تک کے جانے کا جو عمل ہے اس کو سعی کہتے ہیں، یعنی کہ صفا مروہ کی حیثیت دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ جاتے ہیں مینارۃ المسیح کے پاس۔ صحیح۔ اب مینارۃ المسیح جو مرزا نے ساری زندگی اشتہار دے دے کر لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا، جی ہاں، اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کے مطلب کہ زمانے میں کمپلیٹ ہوا بشیر الدین کے زمانے میں، تو اب یہ وہاں پہ جا کے اس کو طواف کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر جاتے ہیں مرزے کی قبر پہ۔ مرزے کی قبر، کیونکہ مرزے نے وہ جو بہشتی مقبرہ بنایا اور وہ سارا سلسلہ، پھر اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا سا باغ اس نے بنایا جس میں وہ اس نے اپنی ازواج کو بھی ٹھہرایا، نصرت جہاں لوگوں کو۔ تو وہاں پہ جا کے مرزا کی قبر کے اوپر یہ بڑی تضرع کے ساتھ عاجزی کرتے ہیں، پھر مرزا کی قبر کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ بہت سے قادیانی ایسے ہیں جو کہ مرزا کی قبر یعنی کہ قبر کے قریب تو نہیں جانے دیتے، جنگلہ لگایا ہوا آگے سے، چار دیواری نہیں، ویسے جنگلہ لگا ہوا ہے۔ اب بہت سے قادیانی جو ہے وہ جیسے سجدہ کرتے ہیں
سجدہ کرتے ہیں. جب پوچھا گیا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی قبر ہے. اب جو بھی میرے بھائی قادیان گئے ہوئے ہیں وہ یہ جان گئے ہوں گے کہ یہ سب جھوٹ ہے. ایسا تو وہاں کچھ نہیں ہوتا. ہاں میں اپنے غیر احمدی بھائیوں کے لیے جو میں نے اس آدھے گھنٹے کی ویڈیو کے پوائنٹ نوٹ کیے تھے وہ میں ان کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ نیچے جو اس ویڈیو پہ کمنٹ تھے اس میں غیر احمدیوں نے بہت کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ استغفر اللہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قادیان میں یہ ہوتا ہے، قادیان میں یہ ہوتا ہے، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں مطلع کیا، انفارم کیا. یہ تو بہت برا مذہب ہے کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ قادیان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میں اپنے غیر احمدی بھائیوں کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بھی مکمل دیکھ لیں. میں نے الحمدللہ 1999 میں خود بیعت کی اور الحمدللہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ بھی توفیق دی کہ میں قادیان کی مقدس بستی کو بھی دیکھوں. جیسا کہ خار احمدی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قادیان کی مقدس بستی کو دیکھے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش بھی پوری کی اور مجھے 2 دفعہ قادیان جانے کا موقع ملا. اور میں جو اس نے اپنی ویڈیو میں جھوٹ بولے ہیں، جو پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں، وہ پوائنٹ بیان کرنے سے پہلے میں اتنا کہہ دیتا ہوں قرآن کریم کے الفاظ میں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اے عمر منیر اگر تم نے یہ جھوٹ بولے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے بولے ہیں تو خدا تعالیٰ کی لعنت تم پہ ہو. اور اگر اب میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں جو میں نے قادیان میں دیکھا تو خدا تعالیٰ کی لعنت مجھ پہ بھی ہو. میں نے جو کچھ قادیان میں دیکھا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو اس نے پوائنٹ اپنی ویڈیو میں بیان کیے ہیں ان کے مطابق رکھوں گا. پہلی بات تو اس نے یہ بیان کی کہ جو قادیانی ہیں وہ قادیان کو مکہ کا درجہ دیتے ہیں، مدینہ کا درجہ دیتے ہیں، اور ان کا جو جلسہ سالانہ ہوتا ہے یہ گویا حج ہوتا ہے. تو الحمدللہ میں نے 2 دفعہ قادیان کا جلسہ دیکھا ہے. میں نے کسی احمدی کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ ہم حج کے لیے آئے ہیں، اور کسی تقریر میں میں نے یہ نہیں سنا کہ کسی مقرر نے یہ کہا ہو کہ یہ ہمارا جلسہ سالانہ حج کی طرح ہے. تو پھر میں کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ جب جلسے پہ لوگ آتے ہیں تو آتے ہی جیسے جب ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم احرام باندھ لیتے ہیں، تو سب سے پہلے جو بھی قادیانی قادیان میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ 2 نفل ادا کرتا ہے. تو اگر کوئی احمدی قادیان میں آ کے سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے اور 2 نفل ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ موقع دیا کہ وہ اپنے پیارے مہدی اور مسیح کا مسکن دیکھے، تو یہ اچھی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب آپ کسی شہر میں جاتے یا کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر نفل ادا کرتے.
تو اس میں کون سی ایسی بری بات ہے جو عامر منیر کو بری لگی ہے؟ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے، کسی احمدی پہ یہ فرض نہیں ہے کہ وہ قادیان میں آئے اور بس سے اترتے ہی پہلے اسی جگہ پہ نفل ادا کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی احمدی اسی دن یا دوسرے دن یا جب بھی اس کا دل چاہتا ہے نفل پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن جس طرح اس نے بیان کیا ہے کہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آتے ہی پہلے ان کو ہدایت ہوتی ہے کہ تم نے پہلے قادیان مبارک بستی میں قدم رکھتے ہی بس سے اترتے ہی 2 نفل پڑھنے ہیں پہلے، یہ بات جھوٹ ہے۔ اور پھر اس نے یہ کہا ہے کہ جو مسجد مبارک کے ساتھ بیت و دعا ہے وہ غار حرا کا ذل ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں نے وہ بیت و دعا دیکھا ہوا ہے، میں نے وہاں کسی کو یہ لفظ سنتے نہیں دیکھا کہ بیت و دعا غار حرا کا ذل ہے۔ اور پھر ایک پوائنٹ اس نے یہ بیان کیا کہ منارۃ المسیح کا طواف کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ خدا گواہ ہے کہ میں 2 دفعہ قادیان گیا ہوں، میں نے کسی کو منارۃ المسیح کا طواف کرتے نہیں دیکھا۔ یہ کہتا ہے جی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مکان تھا، اس مکان سے لے کر وہ منارۃ المسیح تک جاتے ہیں اور پھر ان کا جو ایک چکر ہے وہ پورا ہوتا ہے اور اس طرح وہ طواف کرتے ہیں۔ جو لوگ قادیان گئے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکان تھا، جو مسجد مبارک ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، اور تھوڑے سے فاصلے پر جا کے آگے پھر مسجد اقصیٰ ہے، اور مسجد اقصیٰ کے سین میں منارۃ المسیح ہے۔ اور میں نے کسی احمدی کو یعنی حضور کے گھر سے لے کر منارۃ المسیح تک طواف کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ رکن ہے ان کے حج کا رکن ہے، یعنی احمدیوں کے حج کا رکن ہے کہ پھر انہوں نے حضرت مرزا صاحب کی قبر کو سجدہ کرنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیں یہ جو جھوٹ بول رہا ہے اس کی ویڈیو میں خود اس کے جھوٹ سے پردہ اٹھ رہا ہے، ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب کی قبر کو احمدی قبر پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ قبر کی 4 دیواری انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور وہاں وہ کسی کو جانے نہیں دیتے۔ اگر وہ کسی کو وہاں جانے ہی نہیں دیتے، قبر کے پاس جانے نہیں دیتے، تو پھر سجدہ کیسے کرتے ہیں احمدی مرزا صاحب کی قبر کو؟ تو یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے جو اس نے بیان کیا ہے۔ میں نے 2 دفعہ میں قادیان گیا ہوں، میں نے کسی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا، بلکہ سجدہ کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ کی جو قبر ہے وہ 4 دیواری کے اندر ہے۔ ہاں، دعا کرتے میں نے دیکھا ہے، اور لوگوں کے آنسو میں نے دیکھے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک احمدی نے آپ کو کہا کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی جو مٹی ہے وہ لے کے جانا چاہتا ہوں اپنے ساتھ، تو حضور نے اس کو اجازت نہیں دی۔ حضور نے کہا کہ اس طرح شرک پھیلتا ہے، اس لیے میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو جو جماعت اس حد تک
شرک سے دور ہوتی ہے، اس جماعت کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور اس نے بات کی، بہت حیرانی والی بات ہے کہ جو حضرت مرزا صاحب کا گھر ہے، آپ کے گھر سے لے کے اسٹیشن تک کے عمل کو احمدی صحیح کرنا کہتے ہیں، جیسے صفا مروہ پہ صحیح کی جاتی ہے۔ اور یہ کوئی بچہ ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اس پہ یہ صحیح کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے لے کر اسٹیشن تک ضرور جائے۔ عجیب بات، میں نے وہاں یہ نہیں دیکھا۔ ہاں، لوگ ویسے جاتے تھے اسٹیشن دیکھنے کے لیے یا ویسے سیر کرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن میں نے وہاں کسی تقریر میں، کسی درس میں یہ نہیں سنا کہ گھر سے اسٹیشن تک جانا بہت ضروری ہے اور یہ ہماری صحیح ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر ایک یہ ہے کہ جی ایک قادیان میں ایک مخصوص دکان ہے، ایک ہندو کی دکان ہے، اور اس نے علیہ صلاح کی انگوٹھیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ہر احمدی وہاں اس ہندو کی دکان سے جا کر ہی انگوٹھی لیتا ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہاں، ادھر مختلف دکانیں ہیں، مختلف دکانوں پہ جا کے لیس اللہ بکافٍ عبدہ کی انگوٹھی دیتے ہیں یا دوسری چیزیں لیتے ہیں، لیکن یہ بالکل ہدایت نہیں ہے جماعت کی طرف سے کہ فلاں ہندو دکان ہے اور اس ہندو دکان سے ہی جا کر تم نے انگوٹھی خریدنی ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑا جھوٹ، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو کنواں ہے، اس کا پانی پینا احمدیوں کے لیے ضروری ہے، اور وہ آب زمزم ہے، اور اس پانی کو احمدی آب زمزم کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب میں نے وہ کنواں دیکھا ہوا ہے، اس کنویں کے اوپر اب لوہے کی سلاخیں انہوں نے لگا دی ہوئی ہیں، ادھر سے تو پانی لیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب تو یہ اس عامر منیر مرتد نے پانی کہاں سے لے لیا، اور اس نے کس سے سن لیا کہ یہ آب زمزم ہے؟ میں نے تو 2 دفعہ میں گیا ہوں، میں نے تو کسی سے یہ نہیں سنا کہ اس کنویں کا پانی آب زمزم ہے، ادھر سے ضرور پانی پینا ہے۔ پھر اینڈ پہ اس نے ایک بہت بڑی بات کی، اللہ تعالیٰ اس کو عقل دے۔ یہ کہتا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پہ جاتے ہیں تو وہاں سے استغفر اللہ استغفر اللہ بدبو آتی ہے، اور آپ کے جو مکان ہے وہاں سے بدبو آتی ہے، وہاں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ خدا کی پناہ۔ لوگ ادھر قبر مبارک پہ ہر وقت لوگ جاتے ہیں، جب کسی کو موقع ملتا ہے تو وہ بہشتی مقبرے میں جاتے ہیں اور آپ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، اور بڑی بڑی دیر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ وہاں سے اتنی بدبو آتی ہے کہ وہاں کھڑا نہیں ہوا جاتا؟ تو پھر کیسے لوگ اتنی دیر رو رو کے وہاں دعائیں کرتے ہیں؟ اور اگر آپ کے مکانوں سے بدبو آتی ہے تو پھر کیسے لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں پہ دعائیں کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان جھوٹوں کو عقل دے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو کیا کہوں، کہ اگر تم قادیانی تھے تو قادیانی سے جب تم مسلمان ہوئے ہو، نام نہاد مسلمان بنے ہو، سرکاری مسلمان بنے ہو، تو کیا مولویوں نے سب سے پہلے تمہیں یہی سبق دیا ہے کہ آج کے بعد
تم نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ تم نے جھوٹ بولنا ہے۔ میں اپنے غیر احمدی بھائیوں سے کہوں گا کہ قادیان کے متعلق ہماری کتابیں بھی موجود ہیں، www.alislam.org پہ آپ جائیں تو قادیان کے متعلق کتابیں موجود ہیں، وہ ہمارا لٹریچر آپ کے سامنے ہے، آپ وہ کتاب ساری مطالعہ کر لیں۔ کیا کسی جگہ ہم نے بیت الدعا کو غار حرا کہا ہے؟ کیا کسی جگہ ہم نے منارات المسیح پہ طواف کرنے کا ذکر کیا ہے؟ کیا کسی جگہ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے؟ کیا کسی جگہ اس صحیح کا ذکر ہے جو یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ گھر سے اسٹیشن تک آپ نے صحیح کرنی ہے جیسے صفا مروہ پہ کی جاتی ہے؟ کیا کسی جگہ حضرت مسیح موعود کے گھر سے پانی پینے کو آب زمزم کہا گیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان مخالفوں کو عقل دے اور کم از کم یہ وہ باتیں کریں جو سچی باتیں ہیں، جو حق پہ مبنی باتیں ہیں، نہ خود گمراہ ہوں اور نہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق دے اور اس نور کو پہچاننے کی توفیق دے جو اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے اتارا ہے، اور اس نور سے وہ روشنی حاصل کرنے والے ہوں، نہ کہ اندھیروں میں بھٹکنے والے، اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بیت میں آ کر جو امن کا حصار ہے اس میں آ جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔